الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ فضل و احسان کہ آج ہم اپنے فارسی نصاب کی کتب میں سے جو پہلی کتاب اور پہلا قاعدہ ہے فارسی کتب کو سمجھنے کے لیے، فارسی قاعدہ، آج ہم فارسی قاعدہ کا پہلا سبق شروع کر رہے ہیں. تو فارسی قاعدہ میں گرامر بیان کیا گیا ہے، یعنی فارسی قاعدہ میں فارسی کتب کو سمجھنے کے لیے صرف کو بیان کیا گیا ہے. اور آگے ہم تنویر مصدر فیوز پڑھیں گے، کتاب فارسی پڑھیں گے. اس میں فارسی صرف بھی آ جائے گی، فارسی نحو بھی آ جائے گی. جس طرح ہم نے کریمہ سعدی میں صرفی تحقیق کی اور نحوی تحقیق کی اور کریمہ سعدی کی نحوی ترکیب کی، تو یہ ترکیب آپ کو اس وقت آئے گی جس وقت آپ اس پہلے فارسی قاعدہ کو سمجھیں گے. اس میں گردانیں ہوتی ہیں فارسی کی، فارسی گردانیں آپ اپنی زبان پر جاری کریں گے اور پھر آگے جا کر ان کے قواعد بیان کیے جائیں گے، قانون بیان کیے جائیں گے. تو یہ فارسی صرف اور نحو جب آپ کو سمجھ آئے گی تو اس وقت آپ فارسی کی صرفی اور نحوی تحقیق کر سکیں گے اور فارسی کا آپ نحوی ترکیب کر سکیں گے اور اس وقت آپ کو فارسی کی سمجھ آئے گی. تو یہ فارسی گرامر کی پہلی ایک سیڑھی اور پہلی ایک کڑی ہے جو کہ فارسی قاعدہ ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. اس میں گردانیں ہوتی ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ قواعد بھی آ جائیں اور گردانیں بھی طالب علم کی زبان پر جاری ہو جائیں، نوک کے زبان ہو جائیں. تو اس میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان فارسی گرامر کی جو یہ ایک قاعدہ ہے فارسی قاعدہ، اسے پوری توجہ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اسے حل کرنا ہے اور اسے پڑھنا ہے. تو فارسی قاعدے کا پہلا شعر ہے: وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے. تو ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. شاعر نے اس شعر میں زمانے کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں اور شاعر نے زمانے کی 3 قسموں کی تشریح کو شعر کے اندر بند فرما دیا ہے. آپ شعر پر غور کریں تو شاعر نے شعر میں فرمایا وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، یعنی زمانے کی 3 اقسام اس شعر میں بیان فرمائی اور فرمایا وقت جو موجود ہے وہ حال ہے. اس کی تشریح تعریف خود بیان فرما دی کہ جو وقت موجود ہے وہ حال ہے. اور دوسرا گزرا، جو وقت گزر چکا ہے وہ کیا ہے؟ گزرا ماضی، یعنی جو وقت گزر چکا ہے وہ زمانہ ماضی ہے. اور آگے فرمایا آتا استقبال ہے، جو وقت آنے والا ہے آگے آئے گا وہ استقبال ہے. تو شاعر نے اس شعر میں زمانے کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں: زمانہ حال، زمانہ ماضی، زمانہ استقبال یا مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. تو زمانہ ماضی کون سا زمانہ ہے؟ زمانہ ماضی وہ زمانہ ہے
جو وقت گزر چکا اسے زمانہ ماضی کہتے ہیں، اور آنے والے وقت کو زمانہ مستقبل کہتے ہیں، اور موجودہ وقت کو زمانہ حال کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ یعنی میں کل مدرسے گیا تھا، یہ ہے زمانہ ماضی، یہ زمانہ ماضی ہے۔ پھر ہم آگے ماضی کی قسمیں بھی پڑھیں گے، ماضی کی اقسام بھی ہیں، ان قسموں کی طرف ہم بعد میں آئیں گے جب ہمارا سبق آئے گا، ہمارے اشعار آئیں گے تو ہم ان کو پڑھ لیں گے۔ تو یہ زمانہ ماضی ہے کہ وقت جو یعنی گزر چکا اسے زمانہ ماضی کہتے ہیں۔ میں کل سکول گیا تھا، کل یہ گزشتہ گزر چکا ہے تو یہ زمانہ ماضی ہے جو گزر چکا۔ میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ زمانہ حال، موجودہ وقت۔ میں کل مدرسہ جاؤں گا، یہ مثال ہے زمانہ استقبال، زمانہ مستقبل کی۔ تو آپ طالب علموں سے یہ بھی ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے وقت کو سمجھیں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ جو وقت آپ کا گزر چکا ہے، ماضی ہو چکا ہے، آپ اس سے سبق حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں کہ میں نے یہ وقت کہاں پر گزارا، میں نے وقت کو ضائع کیا کہاں پر گزارا، اور آپ اپنے ماضی سے تجربہ حاصل کریں، ماضی سے سبق حاصل کریں، اور اپنے وقت، موجودہ وقت، زمانہ حال کو آپ بہتر طریقے سے گزاریں، اور اس طرح بہتر طریقے سے گزاریں، ایسا بہتر طریقے سے گزاریں تاکہ آگے مستقبل کی تیاری ہو سکے۔ تو ایک طرف تو یہ ان کے زمانے کی اقسام شاعر بیان فرما رہے ہیں، دوسری طرف اگر دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو زمانے کی، وقت کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں کہ ماضی سے سبق حاصل کرو، حال کو بہتر طریقے سے گزارو، اور مستقبل کی تیاری کرو، ایسے بہتر طریقے سے حال کو گزارو کہ مستقبل کی تیاری ہو سکے۔ تو آپ اپنے ماضی سے سبق حاصل کریں، جو غلطیاں ماضی میں ہوئیں ان غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ آپ نے اگر ماضی میں اچھا وقت گزارا ہے تو اب مستقبل کو، حال کو اور بہتر بنائیں، حال کو اور بہتر بنائیں تاکہ کل مستقبل کے لیے اچھی تیاری ہو سکے۔ اور فارسی کا دوسرا شعر بھی ہم پڑھتے ہیں۔ آگے شاعر نے فرمایا، فعل اپنا نام وہ پا جائے گا اس کے اندر جو زمانہ آئے گا۔ تو فعل کیا، کسے کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں کام کو، فعل کام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں۔ اور شاعر نے فرمایا، فعل اپنا نام وہ پا جائے گا اس کے اندر جو زمانہ آئے گا۔ فعل کام کو کہتے ہیں، اور اس شعر کی تشریح یہ ہوگی کہ جس زمانے میں ہم کام کریں گے، فعل کو اس زمانے کا نام دیں گے۔ اگر زمانہ ماضی میں کام کریں گے تو اسے فعل ماضی کہیں گے، اگر زمانہ حال میں کام کریں گے تو اسے فعل حال کہیں گے، اور اگر زمانہ مستقبل میں کام کریں گے تو اسے فعل مستقبل کہیں گے۔ یعنی جیسے میں نے آپ کو پہلے امثلہ دی ہیں کہ میں کل سکول گیا تھا، یہ سکول میں جانے کا ایک کام ہے جسے فعل کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو میں نے کل کام کیا سکول جانے کا، یہ میرا فعل ماضی ہے۔ میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں، مخاطب ہوں، آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، تو یہ ہے زمانہ حال، یعنی یہ میرا فعل حال ہے۔ اور میں کل آپ سے سبق سنوں گا، یہ ہو جائے گا فعل مستقبل۔ تو آپ نے یہ زمانے کی، وقت کی قدر و قیمت کو، وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور اپنی پڑھائی پر زور دینا ہے، اور اسے محنت کے ساتھ حاصل کرنا ہے تاکہ کل ہم اپنا مستقبل بہتر سے بہتر بنا سکیں۔